لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-سنت.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. إلا الله لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں اور ریسیور کے واسطے سے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور پیاری بچیاں، شروع رمضان المبارک سے آج تک ڈیفرنٹ ٹاپکس پر ہم گفتگو کرتے رہے، سنتے رہے. اللہ تعالیٰ ان سارے کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں اور میری مائیں بہنیں، آج ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ ٹاپک میرے پاس ہے اور بہت ہی انفارمیٹیو یہ ٹاپک ہے، اور یہ وہ عنوان اور سبجیکٹ اور ٹاپک ہے کہ جس سے عام متن ہم لوگ ناواقف ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نالج اس کے بارے میں نہیں ہے، اور اگر کسی کو ہے تو اس کے اوپر عمل بہت کم ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی عمل نہیں کرتا، الحمدللہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں بہت کم معلومات ہے. بڑے بڑے گھرانے کے لوگ، دیندار قسم کے لوگ بھی اس معاملے میں ذرا کمزور یا پیچھے نظر آتے ہیں. اس لیے اسی ٹاپک کو عنوان بنا کر آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں. آج میرے بیان کا ٹاپک ہے انہیریٹنس ان اسلام. اسلام میں وراثت کا کیا مقام ہے، اسلام میں میراث کا کیا مقام ہے، اسلام میں وارثہ بیچنے کے لیے کیا اصول اور پرنسپلز بتلائے گئے ہیں. اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھو. اللہ تبارک و تعالی
کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری مائیں بہنیں، یہ وراثت، یہ میراث، یہ وارثہ، یہ انہیریٹنس، یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق انسان کی موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ویسے بنیادی طور پر ایک آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، جب وہ دنیا سے مرحوم ہو جاتے ہیں تو ان کا جو بچا ہوا مال ہے، پراپرٹی ہے، اسٹیٹ ہے، اور جتنی بھی ان کی ملکیت ہے، اس مال اور پراپرٹی میں 4 حق لگتے ہیں، 4 قسم کے حقوق ہے جن کو سٹیپ بائی سٹیپ ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کا قانون ہے۔ میں سٹیپ بائی سٹیپ ان 4 چیزوں کو بیان کروں گا اور پھر اپنے اس ٹاپک انہیریٹنس پر بھی پہنچوں گا اور اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی کچھ گفتگو ہوگی۔ دیکھو، ایک مرحوم جب دنیا سے چلا جاتا ہے یا مرحومہ دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کا جو بھی مال اور اس کی پراپرٹی ہے، سب سے پہلا شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے۔ سب سے پہلے مرحوم اور مرحومہ کا جو بچا ہوا مال ہے، اس مال میں سے کفن کو خریدا جائے، دفن کرنے کے لیے قبرستان میں قبر کے لیے جو جگہ خریدنی ہے اس جگہ کو خریدا جائے، اور جتنا کفن دفن کا انتظام ہے وہ مرحوم کے مال میں سے وہ پیسے نکالے جائیں گے۔ یہ پہلا قانون ہے۔ ہاں، اگر بیٹا یہ کہتا ہے، قریبی رشتہ دار یہ کہتا ہے، فرینڈ یہ کہتا ہے کہ مرحوم دنیا سے گئے، ان کے کفن دفن کا خرچ میں اٹھاؤں گا، میں اپنی طرف سے دوں گا، بہت اچھی بات ہے۔ جو دوست دینا چاہے، جو فرینڈ دینا چاہے، جو رشتہ دار دینا چاہے، وہ کفن دفن کا انتظام کر دے۔ لیکن اگر کوئی بھی دینے والا نہ ہو، نہ کوئی فرینڈ، نہ کوئی ریلیٹیو، کوئی بھی اس کے کفن دفن کا انتظام نہیں کرتا ہے، تو فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ میت نے، مرحوم نے جو مال چھوڑا ہے، سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ فرسٹ سٹیپ ہو گیا۔ ناؤ سیکنڈ سٹیپ۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ میت جو مال کو چھوڑ کر گیا ہے، اس مال سے میت نے اپنی زندگی میں، میت یعنی مرحوم نے اپنی زندگی میں یا مرحومہ نے اپنی زندگی میں جن لوگوں سے قرض لیا ہے، جو قرض اس کے اوپر ہے، جو ڈیپٹ اس کے اوپر ہے، جو لون یا مورگیج اس نے لیا ہے، ان سارے قرضوں کا ادا کرنا میت کے مال میں سے ضروری ہے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ وارثوں کو بعد میں دیکھیں گے، اس کے ول کو بعد میں پڑھیں گے۔ سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ جن لوگوں سے قرض لیا ہے، جن لوگوں سے اس نے مال بورو کیا ہے، ان سارے قرضداروں کو ان کا مال برابر واپس لوٹایا جائے گا۔ ہر ایک کو اس کا پورا مال لوٹا دیا جائے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا قانون ہے۔ اگزامپل، 75,000 پاؤنڈ چھوڑ کر مرحوم دنیا سے چلا گیا، اور 75,000 اس طریقے سے کہ اس کے مال کو، اس کے گھر کا جب ویلیویشن کیا، 75,000 پاؤنڈ ہے جو مرحوم کی ملکیت میں ہے، وہ دنیا سے چلا گیا۔ جب چیک کیا کہ اس کا ڈیپٹ کتنا ہے تو پتا چلا کہ 75,000 پاؤنڈ کا وہ مقروض ہے۔ قانون شریعت کا یہ ہے، گھر کو بیچو اور یہ سارا کا سارا مال سب کا سب قرض میں ادا کر دیا جائے گا، وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ وارثوں کا نمبر قرض کے بعد آتا ہے۔ اگر قرض اتنا بڑا ہے تو جتنا بھی پراپرٹی اور جتنا بھی مال ہے سب کا سب دے دیا جائے گا قرض میں، اور قرض کو ادا کیا جائے گا۔ سیکنڈ ایگزامپل، وہ آدمی جو مرحوم دنیا سے گیا یا مرحومہ دنیا سے گئی، اس کا جو پراپرٹی ہے وہ 75,000 کی، اور جو ڈیپٹ اور قرض ہے وہ 70,000 کا۔ شریعت کا قانون یہ، پہلے وہ 70,000 کے قرض کو ادا کرو اور سارے قرض کو کلیئر کر دو۔ جب سب کو تم نے کلیئر کر دیا، اب بچے 5,000، اس 5,000 کو وصیت میں اور وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا، ورنہ پہلا حق قرضداروں کا ہے، قرضداروں کے حق کو ادا کیا جائے۔
ہوتا کیا ہے، ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، قرض وہ چھوڑ کر گیا ہے، ہم وارث جو بھی بنے ہیں ہمارا حق یہ بنتا ہے سب سے پہلے اس کے قرض کو ادا کرے، اس لیے کہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے جو قرض اور ڈیپٹ لیا گیا ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حق سے ہے، اور جب تک یہ حق ادا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی روح کو جنت میں جانے نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، تو کیوں ہم اپنے مرحوم کے ساتھ ظلم کریں، کیوں ہمارے مرحوم کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے؟ وہ قرض چھوڑ کر گیا ہے، پہلے اس کی قرض کی ادائیگی کی فکر کرے، جتنا قرض ہو جہاں سے قرض لیا ان سارے قرضوں کو ادا کر دیا جائے تاکہ مرحوم کا اکاؤنٹ کلیئر ہو جائے اور مرحوم کو وہاں پر آخرت میں تکلیف نہ ہو۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم لالچ کریں ہم یہ سوچے جانے والا چلا گیا، اللہ اس کی روح کو جنت میں پہنچا دے، اس بنا پر جتنے قرض ہے اس کی ادائیگی کی فکر کرے۔ ایک اور بات، عورت کا جو مہر شادی کے دن طے ہوتا ہے وہ مہر بھی شوہر کے اوپر عورت کو دینا ضروری ہے۔ بیسٹ تو یہی ہے کہ لائف میں بلکہ ویڈنگ ڈے پر ہی اسی وقت مہر کو ادا کر دیا جائے تاکہ ایک رسپانسبلٹی اور جو بوجھ ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے، عورت کو اس کا مہر دے دیا جائے۔ لیکن اگر کسی نے زندگی میں اپنی بیوی کو اس کا جو مہر تھا اس مہر کو دیا نہیں اور پوری زندگی میں بیوی نے مہر کو معاف بھی نہیں کیا، کبھی ایسی بات ہی نہیں ہوئی کہ بیوی نے کہا ہو کہ میں نے اپنا مہر معاف کر دیا، یہ بھی اس مرنے والے پر ایک قرض ہے۔ قانون یہ ہے کہ وہ مہر کی رقم سب سے پہلے کفن دفن کے انتظام کے بعد اس مہر کی رقم کو نکال کر اس کی بیوی کو دے دی جائے، یہ قرض ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ وارث یہ نہ کہے کہ تجھے وارثے میں بہت کچھ ملنے والا ہے، اب یہ 300-400 پاؤنڈ کا مہر کا کیا ہوتی ہے، تجھے تیرا مہر نہیں ملے گا، یہ غلط ہے، یہ قرض ہے۔ اگر اس کو مہر نہیں دیا گیا اور اس عورت نے اپنے مہر کو معاف نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس مرحوم کو پوچھو گی، اس کو سوال کیا جائے گا، لہذا مہر کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں اگر لائف میں اس بیوی نے معاف کر دیا کہ مجھے مہر نہیں چاہیے تم مل گئے وہی کافی ہو، تو یہ اس دونوں ہسبینڈ وائف کا معاملہ ہے، دونوں راضی تو کیا کرے قاضی، ورنہ معاملہ یہ ہے کہ اگر بیوی نے معاف نہیں کیا اور اس نے نہیں دیا تو ایسی صورت کے اندر یہ ایک قرض ہے جو بیوی کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک اور بات کہ عام متن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف شادی ہو گئی اور ہسبینڈ شادی کے بعد ہی سب سے پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ تو میری میں تیرا، ہم دونوں ایک دوسرے کے، کیا کرے گی تو مہر کو لے کر، چل معاف کر دے۔ اتنا بیچاری پر پریشر ڈالتا ہے، وہ 200-500 پاؤنڈ کے لیے اتنا پریشر ڈالتا ہے کہ اب مجھ سے کیا مہر لیتی ہے، میں تیرا ہو، میں نے تیرے لیے جان دے دی، مہر کیا چیز ہے، اور اپنی مہر وصول کر لیتا ہے۔ تو یہ زبردستی کرنا، عورت سے زبردستی مہر کا نکلوا لینا یہ ناجائز ہے، اور اگر زبردستی کر کے پھسلا کر اس نے پریشر ڈال کر اس سے مہر کو لے لیا، یہ حرام مال ہے اور حرام مال کمانے پر اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ تو بات چل رہی تھی کہ میت کا مرحوم کا دوسرا حق، پہلے کفن دفن کا انتظام ہو، دوسرا قرضے کو ادا کیا جائے۔ اب اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا، ماں دنیا سے چلی گئی، بچوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے باپ کے جو سٹیٹمنٹس ہے اس کو ہم چیک کر لیں کہ کہیں قرض تو نہیں ہے، باپ کی جو ڈائری ہے اس کو چیک کر لیں کہیں کسی کا قرض تو نہیں باقی ہے، باپ کی جو ریکارڈ بکس ہے اس کو چیک کر لیں کہیں کسی کا قرض تو باقی نہیں ہے، اس کی فکر کریں اور جو قرض دار ہے ان لوگوں کو قرض ادا کر دیا جائے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ایسی اولاد بھی ہے جن کو ریکارڈ میں معلوم پڑ گیا یا باپ نے زندگی میں کہہ دیا تھا کہ میں نے فلاں سے قرض لیا ہے، فلاں کو قرض دینا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا،
ایسے بن جاتے جیسے ہمیں پتا ہی نہیں. بیچارہ وہ قرضدار جس نے اس کے باپ پر احسان کیا تھا انتظار میں ہے, آج پیسے آئیں گے کل آئیں گے, اور بالآخر وہ دروازے پر آتا ہے کہ تمہارے والد کو زندگی میں نے قرض دیا تھا, آپ میرا قرض واپس کر دیجئے. یہ اولاد جانتی ہے کہ ہاں میرے باپ نے قرض لیا تھا, لیکن مال کی لالچ میں صاف انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے باپ نے تو کبھی ہمیں مینشن ہی نہیں کیا, ہمارے والد نے تو کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا. آپ کے پاس کوئی پروف ہو, کوئی ریسیپٹ ہو تو لے کر آؤ, ورنہ ہم تمہیں نہیں دے سکتے. اندر ہی اندر خوش ہوتے ہیں, اس کا مال مار لیا, اس کا مال ہمارے پاس آ گیا. لیکن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حرام مال کو رکھیں گے, حرام مال کو وصول کریں گے. اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا. اس بنا پر اولاد کا تو فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی قرضدار آیا اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے باپ کو قرض دیا تھا اور تمہارے باپ نے مجھ سے قرض لیا تھا, اگر تحقیق کے بعد پتا چلے بات سچی ہے تو وہ اولاد یوں کہے کہ دیکھو میرے چچا جان, دیکھو آپ میرے ابا کے دوست تھے, آپ نے انہیں قرض دیا, لیکن ہمارے ابا جو چھوڑ کر گئے ہیں اس میں اتنا نہیں ہے کہ ہم آپ کو امیڈیٹلی وہ سارا کا سارا قرض ادا کر دیں. ہم وعدہ کرتے دھیرے دھیرے کر کے ہم اپنے ابا کا جو بھی بوجھ ہے ان سب کو تمہیں ادا کر دیں گے. یہ بااخلاق اولاد کی علامت ہے. تو یہ دوسرا حق ہے کہ میت جب دنیا سے چلا گیا اس کے کفن دفن کا انتظام ہو, اور دوسرا جتنا بھی قرض ہے ان سارے قرضوں کو ادا کر دیا جائے. قرضوں کو ادا کر دیا. اب تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ میت نے, مرحوم نے جو ول لکھا ہے, جو وصیت کی ہے, جو ول ہے, اس ول کو پڑھا جائے اور ول میں جو کچھ لکھا ہے اس کے اعتبار سے لوگوں میں تقسیم کیا جائے. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنا, ول کے بارے میں ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ قانون اور اسلام کا جو قانون ہے دونوں بہت ڈیفرنٹ ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے فرسٹ پریفرنس ہمارا مذہب ہے, ہماری شریعت ہے, ہمارا دین ہے. ہمیں ول کے اوپر ویسے عمل کرنا ہے, وصیت کو اس طرح نافذ کرنا ہے جیسا ہماری شریعت نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. اس بنا پر ول کے بارے میں اور وصیت کے بارے میں اسلام کا جو قانون ہے میں آپ کو بتاتا چلو. یہاں کا ملک کا قانون تو یہی ہے کہ ول میں مرحوم جو کچھ بھی لکھ کر گیا ہے سولیسیٹر اسے لیتا ہے اور وصیت کے مطابق جو لکھا ہے اس کے مطابق پیسوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے. ہماری مذہب نے ول کے لیے اور وصیت کے لیے 3 پرنسپل بنائے ہیں. میرے بھائیوں غور سے سننا, 3 پرنسپلز ہیں. ان 3 پرنسپلز پر عمل کریں گے اس کے بعد ہی وصیت کو نافذ کیا جائے گا. وصیت کا پہلا پرنسپل, پہلا اصول یہ ہے کہ ہمارے بھائی نے, مرحوم نے, والد نے, والدہ نے, جو بھی مرحوم ہو گئے انہوں نے جو وصیت کی ہے پہلے یہ دیکھو کہ یہ مال جائز جگہ کے لیے وصیت کی ہے یا ناجائز جگہ کے لیے وصیت کی ہے. اگر وہ جائز جگہ کے لیے وصیت کی گئی ہے تو ضرور اس وصیت پر عمل کیا جائے. لیکن اگر ہم نے ول میں اور وصیت میں یہ دیکھا کہ جو وصیت ہے وہ ناجائز کاموں میں استعمال کے لیے کی گئی ہے تو پھر ہماری شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ایک ایمان والے کے مال کو اس کی موت کے بعد میں ناجائز کاموں میں استعمال کیا جائے. اگزامپل کے طور پر اس نے ول میں یہ لکھا کہ میرے مال سے پب بنا دیا جائے, میرے مال سے فلاں جگہ جہاں پر میوزک اور ڈانس ہوتے ہیں اس جگہ کو اور رینوویٹ کر دیا جائے. اس نے یہ کہا میرے مال سے لوگوں کے درمیان میں الکوہل اور شراب کو تقسیم کیا جائے. یہ وصیت حرام چیز کی ہے, ناجائز چیز کی ہے. ایسی وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا. تھا وہ مرحوم کا مال, کر گیا وہ وصیت, لیکن قانون اسلام یہ ہے کہ مرحوم دنیا سے نادانی کر کے چلا گیا لیکن اس کے اس مال کو ناجائز کاموں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا. ہاں
اگر اس نے جائز کاموں کی وصیت کی، فار ایگزامپل وہ یہ کہتا ہے، وصیت میں ول میں یہ لکھتا ہے کہ میری زندگی میں میری کتنی نمازیں چھوٹ گئی تھی اور میں ان نمازوں کو پڑھ نہیں سکا، اب میری موت کا وقت ہے، میں جا رہا ہوں، میرے اوپر اتنی نمازیں باقی ہے، میری ان نمازوں کا فدیہ دے دینا، تو یہ جائز وصیت ہے۔ ایک نماز کی قیمت £1.25، اس حساب سے اس کی 6 نماز دن کے، 5 فرض نماز، ایک وتر کی نماز، اس حساب سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے۔ اس نے یہ وصیت کی کہ میں بیمار تھا، ڈائبٹیز کا شکار تھا، ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا تھا، میری بہت خراب طبیعت تھی، میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے روزوں کے بدلے میں فدیہ دے دیا جائے۔ یہ جائز وصیت ہے۔ ایک روزے کا فدیہ £1.25، اس کے حساب سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے۔ اس نے یہ وصیت کی کہ میں معذور تھا، میں حج نہیں کر سکا، حج میرے اوپر فرض تھا لیکن جا نہیں سکا، طاقت نہیں تھی یا کوئی اور معاملہ تھا، لہذا میری طرف سے حج بدل کو کرا لیا جائے۔ یہ جائز وصیت ہے، اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اس نے وصیت کی کہ میرے جانے کے بعد میرے مال میں سے فلاں مسجد میں اتنی رقم دے دی جائے، فلاں یتیم خانے میں اتنی رقم دے دی جائے، فلاں بیواؤں کو سپانسر کر لیا جائے۔ یہ سب نیکی کے کام ہے، جائز کام ہے، ان کاموں میں وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ تو فرسٹ پرنسپل ول کے بارے میں کہ وصیت جائز کاموں کی ہو، ناجائز کاموں کی نہ ہو۔ اگر ناجائز کام ہے تو ایسی وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ سیکنڈ پرنسپل، وصیت کرنے والے نے، ول لکھنے والے نے جو وصیت کی ہے، ہمارا اسلامی قانون یہ ہے کہ اس کے پورے مال میں سے صرف 1/3 مال میں وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ پرنسپل میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ ول جو بھی اس نے لکھا ہے، اسلامی قانون یہ ہے کہ وصیت جو نافذ کی جائے گی وہ 1/3 مال میں سے اس کی پوری پراپرٹی کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دو۔ 2 پارٹ وارثوں کا حق ہے اور 1 پارٹ وصیت ہے جو ول کے اندر استعمال کی جائے گی صرف 1/3 پارٹ میں، اور وہ بنتا ہے 33.33%۔ یہ ہے وہ وصیت کی مقدار جس میں نافذ کیا جائے گا۔ اگر اس نے اتنی زیادہ وصیت کر دی ہے کہ اس کی جو پراپرٹی ہے اس کا 33.33%، اس سے بھی زیادہ وصیت کی ہے تو اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ 2 حصہ وارثوں کا، 1 حصہ وصیت کا، اس بنا پر صرف 1/3 پارٹ میں وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اس بات کو بھی میں ایک ایگزامپل سے کلیئر کروں۔ فار ایگزامپل، وصیت کرنے والا یہ کہہ کر گیا کہ فلاں یتیم خانے میں میری طرف سے £5000 دے دینا۔ وصیت کی اس نے کہ میرے مال میں سے £5000 فلاں یتیم خانے میں دے دینا۔ جب اس کی پراپرٹی کو چیک کیا اور اس کے مال کو دیکھا تو ٹوٹل مال اس کے پاس اونلی 9000 تھا۔ 9000 اس کی پراپرٹی ہے، 5000 کی یتیم خانے کے لیے وصیت کی۔ قانون یہ ہے اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا کیونکہ £5000 یہ 1/3 سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب قانون یہ ہے اس نے چاہے £5000 کی وصیت کی، 9000 پاؤنڈز کو 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کرو، £3000 یتیم خانے کے لیے اور £6000 وارثوں کے لیے ہوگا، تو 33.33% یتیم خانے میں گیا £3000 اور باقی جو £6000 ہے یہ وارثوں کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ ہاں، وارثوں نے یہ کہہ دیا ہمیں اپنی رقم نہیں چاہیے، ہم تو چاہتے ہیں مرحوم کی 5 کی نیت ہے تو 5 دے دو۔ بہت اچھی بات ہے اگر سب وارث تیار ہو، ورنہ پرنسپل، اصول، لا یہ ہے اسلام کا کہ 1/3 پارٹ میں وصیت کو نافذ کریں گے اور 2/3 پر 2 حصے جو ہے اس حصے کو وارثوں کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو 2 پرنسپل یاد رکھنا، پہلا یہ کہ وصیت جائز کاموں میں ہو اور دوسرا یہ 33.33% میں وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ 3rd پرنسپل، اور یہ پرنسپل بہت امپورٹنٹ ہے، عام متن اس پرنسپل کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ ابو داؤد شریف کی روایت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث،
اللہ کے نبی فرماتے لا وصیت لوارثین، دیر از نو وصیت فار این انہیریٹر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کو میراث میں سے مال ملنے والا ہے اسے وصیت کا مال نہیں مل سکتا. یہاں کا قانون کلش ہوتا ہے، لیکن اسلامی قانون یہی ہے کہ جس کو میراث کا حصہ ملے گا، وارثے کا حصہ جس کو ملے گا، اس کو وصیت کا مال نہیں ملے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا قانون ہے. لہذا جو وارث لوگ ہیں اس میں اگر کوئی آ جاتا ہے اور اس کے لیے وصیت بھی کی گئی ہے تو وصیت کا مال اس کو نہیں دیا جائے گا. ایگزامپل کے طور پر ایک ہسبینڈ وصیت کے اندر اپنے ول میں لکھتا ہے کہ میری وائف نے میری بہت خدمت کی ہے، اس لیے میرے مرنے کے بعد میں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ 1000 پاؤنڈ میری وائف کو دیا جائے. یہ دنیا سے چلا گیا. اب اس کی وائف وارث بن گئی، اس لیے کہ جو وراثت کا مال ہے اس کی وائف کو ملے گا. وائف وارث ہے، اس بنا پر وصیت کا وہ 1000 پاؤنڈ مال اس کی وائف کو نہیں دیا جائے گا. چاہے کتنا بھی کلوز ریلیشن تھا، وہ وائف تھی، وہ خدمت کرتی تھی، لیکن وصیت کا مال اس وائف کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ وارث ہے. جو وارث ہوتا ہے اس سے ول کا مال نہیں ملتا ہے. وارث کے لیے اللہ نے 2/3 مال رکھا ہے اور وصیت تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں وارثے میں نہیں ملنے والا ہے، وہ 1/3 مال ہے. اس بنا پر چاہے اس کی بیوی تھی، چاہے اس نے ول لکھا، لیکن وصیت کے مال میں سے اس عورت کو بالکل کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. اسے ملے گا وارثے میں سے جو اس کے وارثے کا حصہ ہے. یہ ہو گئے 3 سٹیپ اور وصیت کے 3 پرنسپلز. جائز کاموں میں وصیت ہو، 1/3 میں وصیت ہو اور وارث کو وصیت کا مال نہیں ملتا ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا قانون ہے. اب ہم چلتے 4تھ سٹیپ پر جو میرا آج کا ٹاپک ہے، انہیریٹنس ان اسلام. کہ اسلام نے وراثت کے بارے میں، اسلام نے وارثے کے بارے میں، اسلام نے میراث کے بارے میں کیا قانون بیان کیا وہ آپ کو بیان کر دوں. میراث عربک لینگویج کا لفظ ہے، وراثت اردو لینگویج کا لفظ ہے، وارثو گجراتی لینگویج کا لفظ ہے اور انگلش میں اسے انہیریٹنس کہتے ہیں. ان چاروں لفظ کا ایک ہی میننگ ہے کہ میت کے مرنے کے بعد جو مال بچ گیا ہے اس مال کو تقسیم کرنے کو تقسیم میراث کہا جاتا ہے. میری بات کو پھر سننا. ڈیفینیشن: میت کے مرنے کے بعد جو مال بچا ہوا ہے اس مال کے تقسیم کرنے کو میراث کہا جاتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو وراثت کے حصے ہیں جو قرآن نے بیان کیے، شریعت نے بیان کیے، 4تھ پارے میں پوری ایک رکو موجود ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حصوں کو بیان کر دیا ہے. یہ جتنے بھی شریعت نے وراثت کے حصے بنائے ہیں یہ سب کے سب اس وقت ہیں جب انسان مرحوم ہو گیا، مال چھوڑ کر گیا، تو اب یہ قانون آئے گا بیوی کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا. لیکن زندگی کے اندر میراث نہیں چلتا ہے. اس بنا پر اگر ایک آدمی اپنی لائف میں کسی کو جتنا بھی مال دینا چاہے اس کی اپنی پراپرٹی ہے، کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. ابھی میں نے اگزامپل دی کہ ول میں اس نے اس کی وائف کے لیے 1000 پاؤنڈ لکھ دیا. اس کی وائف کو اس کی موت کے بعد میں وہ نہیں ملے گا، لیکن زندگی میں اگر 50,000 پاؤنڈ بھی اپنی وائف کو دے دیتا ہے اس کو دینے کا حق ہے کیونکہ خود مال کا مالک ہے، وہ جہاں چاہے اسے دے سکتا ہے. میراث اور وراثت تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے کہ وہ مر گیا، اب مال اس کا نہیں، مال وارثوں کا ہے اور اب شریعت کے قانون کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ورنہ زندگی میں جس کو جو کرنا ہے اس کی اپنی پراپرٹی، اس کی اپنی جائیداد، اس کی اپنی ملکیت، وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اگر اپنے لائف ٹائم میں اس نے اپنی ساری ملکیت کو اپنی وائف کے نام پر کر دیا دنیا میں کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے، شریعت اسے منع نہیں کر سکتی ہے. مال تیرا ہے، تجھے جہاں دینا تھا تو نے دے دیا، ہم اسے روک نہیں سکتے. اس نے اپنی لائف میں اپنے سارے مال کو کسی مدرسے میں، کسی غریب خانے میں دے دیا، اس کو اپنا اختیار ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے. اس نے اپنی لائف میں کئی اولاد تھی، ایک بیٹے کو سب کچھ دے دیا
دیا, دوسرے بیٹوں کو کچھ نہیں دیا, اس کا اپنا مال ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کس ریزن کی وجہ سے اس نے ایک کو دیا دوسروں کو نہیں دیا, بیٹی کو دیا بیٹے کو نہیں دیا, یہ سب اس کا اپنا مسئلہ ہے, وہ جس ریزن سے دے سکتا ہے. لیکن شریعت کے قانون کے اعتبار سے اس کو اختیار دیا گیا ہے. اگر اس نے اولاد میں ناانصافی کی, کوئی ریزن ہوگا جس کا وہ اللہ کو جواب دے گا. ورنہ شرعی قانون یہی ہے کہ زندگی میں انسان جدھر جس کو جتنا بھی دینا چاہے اس کا مال ہے, جہاں چاہے دے سکتا ہے. ہاں جس دن اس کی آنکھ بند ہو گئی وہ مرحوم ہو گیا. اب مرحوم ہونے کے بعد میں قانون شریعت کا آ جائے گا کہ وراثت میں 2/3, وصیت میں 1/3 اور اسی کے مطابق اس کے مال کو تقسیم کیا جائے گا. یہ جو آیت کریمہ ابھی میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی, آیت کا ترجمہ بعد میں بتلاتا ہوں, پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سناؤں. اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ زمانے جاہلیت میں یہ جو تقسیم میراث کا جو طریقہ ہے, جو وارثہ بیچنے کا طریقہ ہے, زمانے جاہلیت میں یہ قانون نہیں تھے. وہاں بڑے عجیب قانون تھے اور اسی قانون کی وجہ سے ایک فیملی کو بہت بڑا پرابلم پیش آ گیا. فیملی کس کی ہے؟ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے, ان کی وائف ہے, ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو نابالغ ہے اور 2 ان کی بیٹیاں ہیں. تو وائف, 1 son and 2 daughters. یہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی ہے. ہوا یہ, حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. ادھر حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اب ان کے جو قانون تھے اس زمانے میں, جاہلیت کے قانون, اس قانون میں یہ قانون تھا کہ جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے تو اس کی جتنی پراپرٹی, جتنی ملکیت, جتنی دولت, جتنی اسٹیٹ ہے, اس کی وائف کو کچھ نہیں ملے گا. یہ جاہلیت کا قانون تھا, وائف کو کچھ نہیں ملے گا, لڑکیوں کو کچھ نہیں ملے گا, اور اگر بچہ چھوٹا نابالغ ہے اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا. صرف میراث اس کو ملے گا جو نوجوان ہو, لڑکا ہو, گھوڑا چلا سکتا ہو, لڑائی کے میدان میں جا سکتا ہو, مال غنیمت حاصل کر سکتا ہو, انہی لوگوں کو میراث کا مال تقسیم کیا جائے گا. یہ زمانے جاہلیت کا قانون تھا. ادھر حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, بیوی ہے, محروم ہو گئی, 2 بیٹیاں ہیں, محروم ہو گئی, ایک بچہ ہے نابالغ ہے, وہ بھی محروم ہو گیا. اور اس زمانے کے قانون کے مطابق کہا گیا ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں ملے گا. یہ سارا کا سارا مال ان کا وہ قریبی رشتہ دار جو نوجوان ہو, جس کے اندر گھوڑے پر سوار ہونے کی اور لڑنے کی طاقت ہو, ان لوگوں کو ملے گا. اور ہوا یہ کہ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 کزن بردرز تھے, دونوں بھائی آئے, دونوں بہادر, گھوڑے پر سواری کرنے والے. انہوں نے کہا ہمارا یہ کزن بردر اوس کا انتقال ہوا, شریعت, ہماری شریعت کے مطابق اور جہالت کے قانون کے مطابق یہ سب کچھ ہمارا ہے, اور ساری پراپرٹی پر دونوں نے قبضہ کر لیا. یہ اس زمانے کا قانون تھا. کسی نے اسے برا نہیں سمجھا, کسی کو افسوس نہیں ہوا, کسی کو صدمہ نہیں ہوا. قانون اس زمانے کا یہ بنا ہوا تھا کہ جو لڑائی کر سکے اور گھوڑے پر بیٹھ سکے وہی حقدار ہے. ان دونوں نے پوری پراپرٹی پر قبضہ کر لیا, اور شوہر کے انتقال ہوتے ہی حضرت اوس کی بیوہ کے پاس کچھ نہیں بچا, 1 درہم نہیں, 1 پیسہ نہیں. وہ عورت بالکل خالی ہو گئی, گھر سے بے گھر ہو گئی, دولت سے بے دولت ہو گئی, سب کچھ اس کا لوٹ گیا, ساتھ میں بچہ, 2 جوان بیٹیاں. اس عورت کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. قانون تھا جہالت کا. اس عورت نے سوچا میں اکیلی, گھر میں کوئی کمانے والا نہیں, 2 جوان بیٹی, 1 بیٹا, کیسے کھلاؤں گی سب کو, کیسے کماؤں گی میں. اس عورت کے دل میں ایک بات آئی. یہ ان دونوں کزن بردرز کے پاس گئی جو حضرت اوس کے 2 کزن بردرز تھے جنہوں نے سب مال کو قبضہ کیا تھا. ان کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو میں بالکل بے سہارا ہو گئی ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کتنا اچھا ہوتا
کہ میری دونوں جوان بیٹیوں سے تم شادی کر لو، ایک سے تو کر لے، ایک سے دوسرا کر لے، تو کم از کم 2 بیٹیوں کی رسپانسبلٹی کم ہو جائے گی۔ اب میں ہوں اور میرا یہ بچہ ہے، ہم دونوں اسٹرگل کریں گے، کم از کم میری 2 بیٹیوں کا تو کام بن جائے گا، تم دونوں شادی کر لو۔ دونوں کزن بردرز نے ریفیوز کر دیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمیں تمہاری بیٹی نہیں چاہیے، نہ شادی کرنی ہے، سارے مال پر قبضہ کر لیا۔ یہ غم کی ماری، حسرت کی ماری جو بیچاری لوٹ گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ اور روتے روتے پوری داستان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میرا سب کچھ چلا گیا، اور یہ جہالت کے قانون کی وجہ سے میں بالکل گھر سے بے گھر ہو گئی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت سے بے قرار تھے کہ یہ ختم ہو جائے قانون اور اسلام کا کوئی قانون آ جائے۔ ادھر یہ عورت رو کر شکوہ کر رہی ہے، ادھر حضور کی یہ امید ہے کہ کوئی قانون آ جائے، اور وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ آیت کریمہ اتر گئی کہ اسلام کا قانون آ گیا، اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ جن کے والدین کا انتقال ہو، جن کے قریبی کا انتقال ہو، ان کے مال میں سے مرد وارث ہوں گے، جن کے والدین کا انتقال ہو، جن کے قریبی کا انتقال ہو، ان کے مال میں سے عورت بھی وارث ہوگی، مال کم ہو یا زیادہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے حصے کو طے کر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ قانون بھی آ گیا کہ بیوی کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا تقسیم کیا جائے گا۔ پورا شریعت کا قانون آ گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ خوش ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو جہالت کا قانون تھا آج ختم ہوتا ہے، اسلام کا قانون آ گیا۔ تمہارے شوہر کے کزن بردرز نے جو مال کو ہڑپ کیا ہے وہ ناجائز ہے، ہم اسے ختم کرتے ہیں، اور اب اسلامک لا کے مطابق مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور پھر خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسٹریبیوٹ کیا۔ کیسے تقسیم کرتے میں آپ کو بتلا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، حضرت اوس کی ایک بیوی، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، جتنی بھی پراپرٹی حضرت اوس کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور جتنی بھی ان کی ملکیت تھی، سب کو سامنے رکھ کر ڈسٹریبیوٹ کیا گیا۔ اسلامی قانون کے مطابق ہسبینڈ دنیا سے چلا جائے اور وائف کی اولاد بھی ہو، یعنی ان ہسبینڈ وائف کی اولاد بھی ہو، اگر اولاد ہے تو قانون یہ ہے جب ہسبینڈ دنیا سے چلا جائے تو وائف کو پورے مال میں سے 8 پارٹ ملے گا، 1/8، اور وہ ہوتا ہے 12.5%۔ تو 12.5% اس ماں کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ کے لیے 12.5% کو نکالا کہ یہ 8واں حصہ پورے مال کا 12.50 یہ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ کو ملا۔ اب بچ گئے 87.5 یا 87.50%۔ یہ جو مال بچا ہے اب اس کے وارث ہے 1 بیٹا 2 بیٹیاں۔ قرآن کا قانون ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کو ڈبل ملے گا، عورت کو سنگل ملے گا۔ 87.5% جو پراپرٹی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا۔ 87.5 کو 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا، ایک بیٹی کو 1 حصہ، دوسری بیٹی کو دوسرا حصہ، اور جو بچے ہوئے 2 حصے تھے ڈبل،
یہ اس لڑکے کے نام پر کر دیا گیا. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم فرمائے. تو پھر آپ کو بتلا دو کہ پوری پراپرٹی 100% پوری پراپرٹی ہے. اس کے اعتبار سے چونکہ اولاد موجود ہے, وائف کو 12.5 87.5 بچ گیا. 87.5 کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, کیونکہ ایک بیٹا ہے, 2 بیٹی ہے. بیٹے کو ملتا ہے ڈبل, بیٹی کو ملتا ہے سنگل. اس اعتبار سے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک حصہ اور بیٹے کو 2 حصہ دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم فرمائے اور شریعت کا قانون اس دن سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ بن گیا. ایمان والو, اب جب بھی تمہارے کسی مرحوم کا انتقال ہو, کوئی مرحومہ دنیا سے چلی جائے, اس کا جو مال ہے تمہیں شریعت کے قانون کے مطابق, وراثت کے قانون کے مطابق پورے مال میں سے 2/3 میں, 1/3 ول میں نکالو, 2/3 میں یہ پورے مال کو نافذ کر دیا جائے اور جو طریقہ قرآن نے بتلایا اس طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میرے بھائیوں, آج ہم سوچے کیا جو شریعت کا قانون ہے, جو میراث کا طریقہ ہماری شریعت نے بتلایا, کیا ہم اس طریقے سے اپنے مالوں کو تقسیم کرتے ہیں؟ اگر یہ تقسیم ہو رہا ہے مرحوم کے جانے کے بعد, ہمیں یہ فکر ہے کہ مرحوم کا جو مال ہے اس کا حساب شریعت کے مطابق کیا جائے. ہم اس کے لیے پوری لسٹ بنائے, مال اتنا, وارث اتنے, اور ہمارے یہاں کے لوکل مفتیوں سے یا شعبہ افتاء میں ہم پورا مسئلہ پوچھے کہ یہ اتنا مال ہے, اتنے وارث ہے, کتنا حصہ کس کو ملے گا. یہ شریعت کے مطابق تقسیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, ورنہ کسی نے زیادہ لے لیا, یہ زیادہ لینا حرام مال ہوگا اور اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہاں ماشاءاللہ کچھ گھرانے ہیں جو اس کی بہت فکر کرتے ہیں, ورنہ عام متن یہ ہو رہا ہے کہ مرحوم دنیا سے چلا گیا اور مرحوم کے جانے کے بعد میں سب سے پہلے ان کی اولاد یعنی جو بھائی ہے اپنی بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں کہ میری بہن کی تو شادی ہو گئی, وہ اپنے گھر میں خوش ہے, اس کو میرے باپ کا مال کیوں دو. اس سے بہنوں کو محروم کر دیا, ماں کو محروم کر دیا, اور جو 2-4 بھائی ہے یہ سب مل کر پورے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں. بلکہ اگر چھوٹا کوئی بھائی ہے اس کو بھی نکال دیا کہ یہ تو بچہ ہے, اس کو کہاں پتا تھا بزنس کیا ہے. باپ کے ساتھ میں بزنس میں ہم شریک تھے, باپ کو ہم نے ان کی خدمت کی ہے, اس لیے جو بڑے بھائی ہے پورے مال کے اوپر قبضہ جما کر بیٹھ جاتے ہیں. بلکہ ایسے کیسز بھی ہوئے کہ ایک باپ کی 4 اولاد ہے, 3 اولاد اپنا اون بزنس کر رہی ہے اور ایک بیٹا یہ ہے جو باپ کے ساتھ میں بزنس میں ہے اور باپ کو ہیلپ کرتا ہے, ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھتا ہے. یہ سمجھتا ہے میرے باپ کے مرنے کے بعد پورا مال میرا, کیونکہ باپ کی خدمت میں نے کی, ماں باپ کو گھر میں میں نے رکھا, ماں باپ کے بزنس میں میں شریک تھا, اس سے سب گئے ادھر ادھر, پورا مال میرا, اور وہ پورے مال پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے. ہاں, اگر تو نے تیرے ماں باپ کی خدمت کی ہے تو اللہ کے لیے کی ہے, تیرے ماں باپ کو تیرے گھر میں رکھا تو اللہ کے لیے رکھا, اور اگر تیرے ماں باپ جانے سے پہلے تجھے زندگی میں دے کر جاتے اس پر کوئی آبجیکشن نہیں تھا, لیکن جس دن ان کی آنکھ بند ہو گئی, پراپرٹی باپ کے نام پر ہے, پراپرٹی ماں کے نام پر ہے, وہ مرحوم ہو گئے ہیں, تو ضروری ہے, شریعت کا قانون ہے, سارے بھائیوں کو بھی ملے گا, ساری بہنوں کو بھی ملے گا, ان مرحوم کی اولاد کو برابر جو شریعت کا قانون ہے اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. لیکن آج معاملہ ایسا نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں جو آیا, جس نے کنٹرول کیا ہے, وہ سب کچھ لے کر اپنے نام پر کر دیتا ہے کہ میرے باپ کی میں نے خدمت کی لہذا میرا ہو گیا. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے, شوہر کا انتقال ہوا, بیوی سمجھتی ہے جتنا مال گھر میں سب میرا, کیونکہ میرا شوہر تھا, اس نے اس کے مال پر, سامان پر, کپڑے پر, سب پر قبضہ کر لیا. جو رننگ بزنس تھا وہ ان کے لڑکوں نے لے لیا, اور لڑکیاں جو شادی کر کے چلی گئی تھی وہ بیچاری محروم ہو گئی. قانون تو شریعت کا یہ ہے, مرحوم کی موت کے بعد جس پین کو, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, جس پین کو مرحوم یوز کرتا تھا اس کا استعمال بھی وارثوں کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے. یہ شریعت کا قانون کہ وہ پین, چھوٹی سی معمولی پین جس کو یہ مرحوم استعمال کرتا تھا وہ دنیا سے چلا گیا, یہ مال اب تمہارا نہیں,
बीवी का नहीं, ये सारे वारिसों का है। जब तक सारे वारिसों से परमिशन न ली जाए, उसकी पेन को इस्तेमाल करने का भी हक नहीं बनता है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का एक वाकया सुनाता चलो। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा किसी आदमी के घर पर गए जो बीमार था, बेचारा बीमार था। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उसकी इयादत के लिए गए, जाकर बैठ गए। अब जब उठने वाले थे जाने के लिए, अचानक उसकी रूह उखड़ने लगी, उस पर नज़ा की कैफियत आ गई और इमाम साहब समझ गए कि इसकी तो मौत का वक्त आ गया, ये तो सकरात में चला गया, अब इसकी रूह निकल जाएगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जाने का इरादा मुलतवी किया, वहीं पर बैठ गए। रात का वक्त है, उसकी रूह निकल रही है, बड़ी सख्त उसकी हालत सकरात में है और करीब में एक लैंप, एक चिराग है जो उसके घर में जल रहा है और इसकी बहुत बुरी हालत है। थोड़ी देर हुई, उसका इंतकाल हो गया। इधर इसका इंतकाल हुआ, इधर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वो जो लैंप, वो चिराग जो जल रहा था, उसे फूंक मारकर बुझा दिया। घर वालों ने कहा, इमाम साहब तुमने क्या किया? घर में मैयत हुआ, तुमने लाइट बंद कर दी, घर में मैयत हो गया, तुमने अंधेरा कर दिया, रोशनी बंद कर दी। अरे ये वक्त था कि इसको रोशन रखते ताकि मैयत यहां पर हो गया है, कितने काम काज है, तुमने इसको बंद कैसे कर दिया? ये कोई चिराग बुझाने का टाइम था। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यही वक्त था इस चिराग के बुझा देने का। ये चिराग इसकी मिल्कियत में था, इसलिए ये जल रहा था, इसकी आंख बंद हो गई, इसका इंतकाल हो गया। ये लैंप इसका नहीं रहा, ये चिराग इसका नहीं रहा, ये चिराग वारिसों का हो गया। और जब तक एक एक वारिस से परमिशन न ले ली जाए, उस वक्त तक इस लैंप को जलाने की इजाजत नहीं है। इतना ख्याल करते थे हमारे उलमाए दीन। और यही शरीयत का कानून है कि मरहूम का एक एक माल उसकी मौत के बाद में ये वारिसों का हक बन जाता है। उसमें किसी को उसके अंदर किसी को हाथ डालने का या इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। अरे कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मरहूम दुनिया से गया और जो वारिसों की लिस्ट है उसमें बेचारा कोई यतीम बच्चा भी है जो नाबालिग है। अगर उसकी इजाजत के बगैर या वैसे ही यतीम के माल को हमने गलत इस्तेमाल कर दिया और यतीम को महरूम कर दिया और दूसरे बड़े भाइयों ने माल को ले लिया, छोटे को महरूम कर दिया, कुरान करीम कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। कुरान कहता है जो लोग यतीमों के माल को जुल्मन खा लेते हैं वो अपने पेट में आग को भरते हैं। ये कुरान का स्टेटमेंट कि जो यतीमों का माल जुल्म के तौर पर ले लेते हैं। बड़ा भाई ने माल कब्जा कर लिया, वो छोटा बच्चा यतीम है, उसका बाप दुनिया से गया है, अगर उसके माल को बड़े भाई ने ले लिया, ये जुल्मन लिया है, उसने अपने पेट के अंदर जलती हुई आग को डाला है। और कुरान कहता है वह सयस्लौना सईरा, उन्हें दहकती हुई आग में डाल दिया जाएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे भाइयों, मैंने शुरू में कहा बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इसमें हमें इसका ख्याल रखना है कि ये चंद माल और दौलत की लालच में और इस माल और दौलत के हासिल करने में हम किसी का हक न मारे। शरीयत ने जो मिरास का तरीका बताया, जो तकसीम करने का तरीका बताया, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए। और मिरास के मामले में सबसे ज्यादा जिसके ऊपर जुल्म होता है वो मरहूम की बेटी, हमारी बहन। इसलिए कि बहन शादी करके दूसरे घर में चली जाती है, इधर बाप का इंतकाल हुआ, बाप प्रॉपर्टी छोड़कर गया। बहन अगर मांगने आई कि मेरा भी तो बाप था, बाप ने जो छोड़ा है भाइयों का डबल हिस्सा, मेरा सिंगल हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। भाई जवाब देता है हमारे बाप ने शादी में तुझे कम दिया था, तुझे घर दिलवा दिया, ज्वेलरी दी, इतनी दौलत लुटाई, तुझे क्या कमी की थी हमारे अब्बा जान ने कि आज तू बेशरम होकर हमारे सामने माल मांगने के लिए आई। ये भाई का जवाब होता है अरे लानत हो उस भाई पर जो अपनी बहन के माल पर कब्जा करता है। अरे बाप जिंदगी में कुछ भी दे, उसका अपना मामला अपनी
اپنی بیٹی کے ساتھ تھا. اس نے اگر بیٹی کو گاڑی دی, مکان دیا, جویلری دی, دولت دی, یہ اس کی طرف سے گفٹ تھا. بھائی کو, بیٹے کو اس کا آبجیکشن نہیں ہے. لیکن جس دن باپ کا انتقال ہو گیا, یہ بہن برابر کی شریک ہے, اسے اس کا ایک حصہ ملنا چاہیے. کسی بھائی کو حق نہیں ہے کہ بہن کے حصے کو دبا دے, بلکہ مرحوم جو چھوڑ کر گیا ہے وہ اس بہن کو ادا کرنا پڑے گا. کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں. بہن نے سوال کیا کہ میں اپنے گھر میں شادی شدہ, اپنی لائف ہے, لیکن میرا بھی تو حصہ لگتا ہے. بھائی جواب دیتا ہے, ہاں اگر تجھے تیرا حصہ چاہیے تو ملے گا, لیکن آج کے بعد سمجھنا تیرا بھائی مر گیا. مال تو دے دوں گا لیکن تیرا بھائی مر گیا. اب اختیار تجھے ہے, بھائی چاہیے یا مال چاہیے. مال چاہیے, تیرا جو حصہ ہے تجھے دے دوں گا, لیکن آج کے بعد نہ تو میری بہن نہ میں تیرا بھائی, نہ سکھ دکھ میں تیرے یہاں آؤں گا, نہ تو میرے یہاں آنا. میرے یہاں شادی بیاہ ہو یا موت میت ہو, تو قدم مت رکھنا, میں قدم نہ رکھو. ہمارا ریلیشن ختم ہو گیا اس لیے کہ تو نے مجھ سے مال مانگا. اختیار تجھے ہے, تجھے مال چاہیے یا تجھے بھائی چاہیے. وہ بیچاری بہن کہتی ہے مجبوری میں بھائی کا سہارا لینا پڑے گا, ماں باپ چلے گئے ہیں, وہ اپنے حصے کو قربان کر دیتی ہے. اس طریقے کا ظلم آج ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. کبھی کوئی بھائی بہت کننگنیس کے ساتھ میں اپنی بہن کو یہ کہتا ہے کہ بہن میں یہ چاہتا ہوں کہ شریعت کے مطابق حصے کو تقسیم کر دو. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ یور شیئر؟ ارے اس کا حصہ ہے, لیکن اس کو سامنے سے سوال کرتا ہے کہ تیری کیا رائے ہے, تیرے شیئر کا میں کیا کروں؟ میں شریعت کے مطابق تقسیم کرنے والا ہوں اور ہمارے ابا کی پوری پراپرٹی تقسیم کر رہا ہوں, تیرے شیئر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ایسا ایمبریسمنٹ اس بچی کو ہو جاتا ہے, اتنا پریشر اس پر ڈال دیتا ہے کہ واٹ ڈو یو سے, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ یور شیئر؟ وہ بیچاری شرم کے مارے کہتی ہے بردر آئی ایم ویری ہیپی ان مائی ہوم, ڈو ایز یو وش وتھ مائی شیئر. میرے شیئر سے جو تو چاہے کر لے اور پورا مال اپنی جیب میں. تو بہت نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ بھی کبھی کبھی بہن سے اس مال کو وصول کر لیا جاتا ہے. ارے جب شریعت اس بہن کو حصہ دیتی ہے, بھائی کون ہوتا ہے کہ اسے سوال کرے کہ بہن تیرے حصے کے بارے میں کیا کروں؟ تجھے کس نے اتھارٹی دی؟ تیرا کام ہے, باپ کا مال ہے, مرحوم کا مال ہے, بہنوں کو بھی دے دے, بھائیوں کو بھی دے دے, انہیں جو کرنا ہو وہ کریں گے. تو سوال کرنے کیسے گیا کہ بہن تیرے مال کا میں کیا کروں, تجھے کیا کرنا ہے؟ یہ تو بہت غلط ہے. ہم نے کسی سے قرض لیا 50 پاؤنڈ اور ہم دوسرے دن جا کر کہے آپ سے میں نے 50 پاؤنڈ قرض لیا تھا, اب کیا کروں؟ وہ کہے گا نالائق, قرض لیا تھا تو واپس کر دے, کیا کروں کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم کبھی ایسا نہیں کرتے. جس سے ہم نے قرض لیا ہے 50 پاؤنڈ, ہم دوسرے دن جا کر اس کو ہینڈ اوور کر دیتے, بھائی یہ تیرا قرض ہے, اسے تو پوچھنے نہیں جاتے. اور وہ بہن جس کا حق لگتا ہے, شریعت کہتی ہے کہ وہ مرحوم کے حصے کی شریک دار ہے, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اسے سوال کرتے بہن میں کیا کرو. یہ بہت غلط طریقہ ہے. اس لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے, حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تم کبھی بھی جا کر اس بہن کو یہ سوال مت کرو کہ میں تیرے حصے کا کیا کروں. اگر وہ منع بھی کرے, زبردستی دے دو کہ بہن تیری دولت ہے, نہیں چاہیے تو غریبوں میں بانٹ دینا, لیکن میری ذمہ داری ہے تجھے پہنچا دینا. یہ بھائیوں کا بیہیویئر اپنی بہن کے ساتھ ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, یہ میراث کے مسئلے, یہ بڑے اہم مسئلے ہیں. یہ مال و دولت کی لالچ کی وجہ سے ہم کبھی کبھی ایسے سٹیپ لے لیتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ تھوڑا سا مال جو ہم نے کسی کا حق تھا اپنے قبضے میں لے لیا, ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا. اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت کلمات سے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو کسی کے حصے کو یا کسی کے میراث کے حصے کو مار لیتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے حصے میراث کو دبا لیتا ہے اور کسی کو میراث کے حصے سے محروم کر دیتا ہے, اللہ اسے جنت سے محروم کر دے گا.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کبھی فرمایا کسی پر ظلم مت کرو, کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر نہ لو. کبھی فرمایا اے لوگو کسی پر ظلم نہ کرنا, اور اگر تم نے کسی پر ظلم کیا ہے اسے دنیا میں سولو کر دینا. اس دن کا انتظار مت کرنا جب نہ درہم ہوں گے, نہ دینار ہوگا, نہ سونا ہوگا, نہ چاندی ہوگی. اگر تم نے ظلم کسی پر کیا اور معاملے کو دنیا میں سولو نہیں کیا, اللہ کی بارگاہ میں آئے, جس پر ظلم ہوا ہے اللہ تمہاری نیکیاں لے کر اس کے حصے میں ڈال دے گا. اور اگر تمہاری نیکیاں ختم ہو گئی تو اس کے گناہ لے کر تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا. کتنی سخت وعید ہے, ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, چھوٹی سی یہ زندگی چند دنوں میں ختم ہو جائے گی. ہم میراث کے معاملے میں بہت اس کا خیال رکھیں. ہم سے کسی کا حق نہ مارا جائے, کسی کا حق ہم نہ لے لیں, ہم ذاتی کمی نہ کریں. جو شریعت نے پرنسپل اور اصول بنائے اسی کے مطابق ہمارے مالوں کو تقسیم کیا جائے, ورنہ موت کا کیا بھروسہ. موت آ جائے گی, چھوٹی سی زندگی ہے, ختم ہو جائیں گے, اور آخرت میں ایک ایک پینی کے بارے میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. سکندر بہت بڑا بادشاہ گزرا جسے الیگزینڈر کہا جاتا ہے. یہ سکندر وہ بادشاہ تھا جس نے یہ خواب دیکھا تھا میں پوری دنیا کو فتح کروں گا, پوری دنیا کو کانکر کر لوں گا, اور ایک ملک سے دوسرے ملک, ایک کنٹری سے دوسری کنٹری, یہ آگے بڑھ رہا تھا. حالات میں لکھا ہوا ہے کہ چائنا میں ایک پرنسس رہتی تھی, چائنا کی شہزادی. اس کو پتا چلا کہ یہ الیگزینڈر ایک کنٹری کے بعد دوسری کنٹری, دوسری کے بعد تیسری, سب کو کانکر کر رہا ہے. اسے یقین ہو گیا کہ ایک دن یہ چائنا بھی آئے گا. اس نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ ذرا جاؤ اور کسی طریقے سے سکندر کی تصویر لے کر آؤ, اس کا فوٹو, اس کی پکچر لے کر آؤ, میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیسا الیگزینڈر ہے. کچھ لوگ گئے, جا کر اس کی تصویر لے کر آئے. اس کے پاس اس کی تصویر تھی, اور ایسا ہی ہوا, فتح کرتے 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 الیگزینڈر سکندر چائنا کی بارڈر پر پہنچ گیا. چائنا کی بارڈر کے باہر اس نے اپنی پوری فوج کو رکھا اور خود اپنا بھیس بدل کر, الگ بالکل سادہ لباس پہن کر چائنا میں اندر داخل ہوا کہ پوری کنٹری کا جائزہ لو, کدھر سے کیسے اٹیک ہو, ہماری وار کی ٹیکٹکس کیسے ہو, کس طریقے سے اسے کانکر کیا جائے. ان سب چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے وہ اندر گیا. اندر گھومتے 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 وہ بادشاہ کے محل تک پہنچا. ادھر یہ محل میں پہنچا, ادھر اس پرنسس کی نظر پڑ گئی. اس نے پکچر دیکھ رکھی تھی, اس نے اس کی تصویر دیکھ لی تھی. وہ فوراً سمجھ گئی یہ بھیس بدل کر سادہ لباس میں جو آیا ہے یہ الیگزینڈر ہے, اور یہ جاسوسی کرنے کے لیے ہمارے یہاں پر پہنچا ہے. اس نے اپنے سپاہیوں کو آرڈر دیا, کچھ بھی مت پوچھنا, نو انویسٹیگیشن, سیدھے جاؤ اسے پکڑ کر پرزن میں لاک کر دو. چنانچہ سکندر کو پکڑ کر اسے جیل میں ڈال دیا گیا. سکندر جیل میں ہے, اور اس پرنسس نے کہہ دیا, شہزادی نے کہا 3 دن تک کچھ بھی کھانا نہیں, کوئی پانی نہیں, کچھ نہیں ملے گا اسے. 3 دن تک نہ روٹی, نہ کھانا, نہ پانی, کچھ بھی نہیں دیا گیا. جب 3 days مکمل ہو گئے, اس پرنسس نے کہا کہ اس قیدی کو میرے سامنے لاؤ. سکندر بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس پرنسس کے سامنے آتا ہے. وہ پرنسس جتنا گولڈ, سلور اور بہت سارے قیمتی جواہرات, جویلری سب کو سامنے رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کھا سکندر کھا, تو بھوکا ہے, تو نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا, یہ لے کھا. سکندر نے اپنا منہ پھیر لیا, کہا کھا لے, تجھے تو یہ بہت پسند ہے. اس نے اپنا منہ پھرا لیا. اس نے پھر کہا کہ ایک جو کی روٹی لے آؤ اور پانی لے آؤ. جو کی روٹی دی, فوراً سکندر نے کھا لیا. پانی دیا, فوراً سکندر نے پی لیا. اس کے بعد میں چائنا کی وہ پرنسس کہتی ہے, دیکھا سکندر, جس مال و دولت کے لیے, جس سونا اور چاندی اور جویلری کے لیے تو لاکھوں لوگوں کا خون بہاتا ہے, تباہی مچا کر رکھا ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک کو کانکر کرتا ہے, تیری پیسوں کی پیاس بجھتی نہیں ہے, تو دولت پر تڑاپ مارنا چاہتا ہے اور ادھر سے ادھر جاتا ہے. آج وہی دولت تیرے سامنے ہے, 3 دن کا تو بھوکا ہے, تو اس دولت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا.
ارے سکندر سنبھل جا، جو ملا ہے تیرے پاس، جو اوپر والے نے دیا ہے اس پر قناعت کر لے، اور لالچ مت کر، اور آگے مت بڑھ، اتنی تباہی مت بچا، لوگوں کا خون مت بہا، صبر کر لے، قناعت کر لے، جو ملا ہے اس پر راضی ہو جا، ورنہ یہ دولت، یہ سونا چاندی جس دن تیری آنکھ بند ہو جائے گی تجھے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ تاریخ میں لکھا ہے سکندر کو جب چھوڑا گیا، واپس گیا اور اپنی پوری فوج کو حکم دیا ہم چائنا پر اٹیک نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ یہی سکندر جب اس کی موت کا وقت آیا ہے تو الیگزینڈر سکندر وصیت کرتا ہے کہ جب میرے جنازے میں مجھے لٹایا جائے میرے دونوں ہاتھوں کو باہر رکھنا۔ سکندر کی وصیت تھی جب مجھے جنازے کے تختے میں لٹایا جائے پورا کور مت کرنا، میرے دونوں ہاتھوں کو باہر رکھنا اور اس حالت میں میرا جنازہ اٹھانا تاکہ لوگ یہ دیکھ لے اور سمجھ لے کہ سکندر نے پوری دنیا کو فتح کیا، لیکن جب وہ بھی گیا ہے تو خالی ہاتھ گیا ہے۔ سکندر بھی گیا خالی ہاتھ گیا، کچھ بھی لے کر نہیں گیا۔ پوری دنیا کا کانکرر جسے الیگزینڈر کہا گیا وہ بھی دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، خالی ہاتھوں وہ دنیا سے گیا۔ تو میرے بھائیوں ہم بھی دنیا سے خالی جانے والے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی جھگڑے ہیں، وراثت کے مال پر قبضہ یا جو کچھ بھی معاملہ ہے، یہ چند دنوں کی دنیا میں مزہ ہے، ورنہ سب کچھ خالی رہے گا، ہاتھ بھی خالی ہوں گے۔ اس بنا پر ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں پر وراثت کا جو طریقہ شریعت نے ہمیں بتایا ہم اسی کے مطابق تقسیم کریں گے، اسی کے مطابق ہر صاحب حق کو اس کا حق دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عملی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور قانون شریعت کے مطابق زندگی کا ہر سٹیپ اٹھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔